جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ الہام کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو خوف ہو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ فرعون کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور وہ ان کو قتل کر دیں گے تو آپ موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں ڈال دیں اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ آپ اس پر کوئی غم نہ کریں، پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت دوبارہ آپ کے پاس واپس لائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا رسول بنا کر یعنی منصب نبوت ان کو عطا فرما کر پھر آپ کے پاس دوبارہ لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالی اور انہیں یہ بتایا کہ وہ ایک لکڑی کا صندوق بنائیں اور اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی تھی اسی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لکڑی کے صندوق میں ڈالا اور دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل میں صندوق کے اندر بہتے ہوئے فرعون کے محل کی طرف گئے اور فرعون کے جو باغ تھے جن کی طرف وہ دریا کا پانی جاتا تھا اسی میں وہ صندوق بہتا ہوا چلا گیا۔ اور یہ اللہ کی حکمت دیکھیے کہ جو جان کے دشمن تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خوف سے تمام بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا رہے تھے، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہی کے گھر ہی لے گئے اور انہی سے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کروائی اور انہی کے دل میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو ڈال دیا اور وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرتے رہے اور ان کو پروان چڑھاتے رہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی کمال حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت ان کے دشمنوں کے ہی ہاتھوں سے کروائی۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس صندوق میں تھے جب وہ بہتا ہوا ان کے محل کی طرف گیا تو فرعون کے جو نوکر تھے یا اس کی باندیاں تھی انہوں نے وہ صندوق اٹھایا اور وہ صندوق اٹھا کر انہوں نے جا کے حضرت آسیہ کو دیا جو فرعون کی بیوی تھی، ملکہ تھی۔ تو جب حضرت آسیہ نے صندوق کھول کے دیکھا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ ہے اور ایسا روشن چہرے والا بچہ کہ آج تک حضرت آسیہ نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا، چونکہ یہ عام بچہ نہیں تھا، یہ اللہ کا نبی تھا اور آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے سرفراز کرنے والے تھے۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پر ہی خوبصورت ہوتا ہے، بڑے حسن و جمال والا ہوتا ہے اور اس کے چہرے پر وہ نور نبوت واضح طور پر نظر آتا ہے اور وہ چمکتا ہے جس کی وجہ سے اس کا چہرہ اور بھی روشن ہوتا ہے اور وہ عام بچوں سے ذرا ہٹ کے ایک الگ ہی اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کا ایک الگ ہی حسن و جمال ہوتا ہے جو اس کے چہرے سے خاص طور پر واضح ہوتا ہے۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت حضرت آسیہ کے دل میں ڈال دی اور جب فرعون گھر آیا تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے اس بچے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے سامنے کیا اور یہ کہا کہ یہ بچہ ہے قرۃ عین لی ولک، کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور آپ کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو فرعون یہ کہنے لگا کہ یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، کیونکہ فرعون ڈرا ہوا تھا اس بات سے کہ اس نے بنی اسرائیل سے یہ سنا تھا کہ ایک بچہ آئے گا جو فرعون کی حکومت کو ختم کر دے گا، تہس نہس کر دے گا۔ اور اسی طرح فرعون نے جو خواب دیکھا تھا اس کے کاہنوں نے، نجومیوں نے بھی اسے یہی تعبیر بتائی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کا خاتمہ کرے گا، اس کے ظلم کو توڑ کے رکھ دے گا۔ تو فرعون کو یہ خطرہ تھا، اسی خطرے کی وجہ سے تو وہ تمام بچوں کو قتل کرواتا تھا، اسی وجہ سے تو بنی اسرائیل میں وہ کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دے رہا تھا اور جو بچہ پیدا ہوتا تھا لڑکا ہوتا تو اسے قتل کروا دیتا تھا پیدا ہوتے ہی، تاکہ وہ بچہ آئی نہ اور اگر آ جائے تو بڑا نہ ہو اور میرا سامنا نہ کر پائے۔ لیکن اللہ کی حکمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال پیدا فرمایا جس سال بچوں کو قتل کرنے کی باری تھی اور پھر فرعون کے گھر میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی، فرعون سے ہی اور ان کے گھر والوں سے ہی موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کروائی۔
اللہ بڑی حکمت والے اور بڑی قدرت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت ان کے دشمنوں سے کروائی۔ اب چونکہ وہ حضرت آسیہ نے انہیں پسند کر لیا تھا اور ان سے محبت ہو گئی، اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، تو وہ چاہتی تھی کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، ہم اسے کیوں قتل کریں، ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے۔ اور فرعون سے کہنے لگی، قرآن پاک کہتا ہے عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ شاید یہ ہمیں کوئی نفع دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ نے پناہ دی اور ان کی حفاظت کی اور انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی فرعون کے گھر میں پل رہے تھے، اسی فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈر سے تمام بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا رہا تھا، لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، اور وہ جو بات انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے کے بعد کہی تھی عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ یہ بچہ ہمیں کوئی نفع دے گا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، تو اللہ نے ان کی اس بات کو پورا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بچے سے فائدہ دیا، اور فائدہ یہ ہوا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور مسلمان بن گئی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بڑے انعامات سے نوازیں گے۔ ایک تو ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس سے بھی بڑھ کر ان کے لیے انعام یہ ہے کہ حضرت آسیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں ہوں گی اور ان کی زوجیت میں ہوں گی قیامت کے دن جنت میں، یعنی حضرت آسیہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی بیوی بنیں گی، اور یہ بھی ان کے لیے اللہ کا ایک بڑا انعام ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں حضرت آسیہ کا شمار ہوگا جنت میں۔ حضرت آسیہ کی بہت سارے فضائل ہیں، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت اور عظمت عطا فرمائی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو بڑی عظمت عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری طرف فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، وہ ایمان نہیں لایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، تباہ اور برباد کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے برباد کروایا۔ اسی بچے سے اللہ تعالیٰ نے اسے برباد کروایا جس بچے کے خوف سے وہ چھوٹے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے گھر میں بڑا کیا، اسی کے گھر میں اللہ نے پالا، اس کی پرورش کی، اور پھر جا کر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا انجام ہمارے لیے کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے دشمن بن گئے اور ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اور بنی اسرائیل کو فرعون کے اس چنگل سے چھڑایا اور انہیں آزاد کروایا۔